السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیپٹل انسائیڈ ود جان زیب خان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد مہر اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سینئر اینکر پرسن جان زیب خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سب خیریت سے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ تھینک یو۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ یونان میں پیش آیا، جس میں ایک کشتی ڈوب گئی، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو گئی، جس میں سے بہت کم تعداد میں مل گئے، لیکن باقی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے سر؟ دنیا میں پاکستان وہ واحد ان ممالک میں سے ہے جہاں یوتھ کی تعداد، جو نوجوان نسل ہے، اس کی تعداد بیش شمار بے تحاشا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ہماری ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کا 78% جو ہے وہ ہمارے نوجوان طبقہ ہے۔ اور یہ کون ہے یہ نوجوان طبقہ؟ یہ وہ نوجوان طبقہ ہے جو آنکھوں میں سنہرے خواب لے کر جو ہے وہ اپنے یونیورسٹیز کالج سے باہر نکلتا ہے، اپنی تعلیم پوری کرتا ہے، اپنے والدین کا اتنا پیسہ لگا کر جب تعلیم پوری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بہت سارے سنہرے خواب ہوتے ہیں اس کے۔ یہی سنہرے خواب جو ہوتے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، جو کہ ایک بری بات نہیں ہے۔ عمر آپ بھی اس یوتھ میں شامل ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک نوجوان کے لیے اس کی زندگی کے لیے جو ایک سنہرا خواب ہوتا ہے یا اس کے لیے ایک سٹیبل لائف کا جو خواب ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ تارکین وطن جو یونان میں جن کا یہ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا، ایسے کئی تارکین وطن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ایک برین ڈرین ہے جس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا پاکستان سے۔ ہماری نوجوان، ہماری یوتھ جو ہے وہ ایک برین ڈرین کا شکار ہے۔ جو بھی نوجوان 21 سال کی عمر کو ٹاپتا ہے وہ پہلا یہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ وہ اپنی جو ہی گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے یا انڈر گریجویٹ ہوتا ہے وہ یہی سوچ میں ہوتا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاؤں، کیونکہ اس کو اس ملک سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو پا رہے، اسے اس کی محنت کا پھل شاید نہیں مل پا رہا، اسے اس کی قابلیت کا پھل شاید نہیں مل پا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف جو ہے وہ کوچ کرتا ہے۔ اب جب وہ امریکہ کی طرف جاتا ہے یا یورپ کی طرف جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین غریب لوگ ہیں اور ساری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے ان کی تعلیم پہ جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اب جب یہ نوجوان دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا مستقبل جو ہے وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، اور وہاں زندگی بہت خوشحال ہے، خوشگوار ہے، ان کو ان کے محنت کا پھل جو ہے وہاں مل جاتا ہے اور بہت جلدی مل جاتا ہے، تو یہی جو ہماری نوجوان یوتھ ہے یہ کوشش کرتی ہے امریکہ کی طرف جانے کی، یہ کوشش کرتی ہے یورپ کی طرف جانے کے لیے، اور وہاں جب وہ جانے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے غریب ماں باپ اپنی زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ان کی تعلیم پہ لگا چکے ہیں، اور اب اس تعلیم سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس قسم کے ہیومن سمگلنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہیومن سمگلنگ کا شکار کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہے۔ ہمارے ملک کا نوجوان پچھلے کئی سالوں سے ہیومن سمگلنگ کا شکار ہوتا رہا ہے، اور اس کا ڈیٹا FIA نے بھی پرووائڈ کیا ہے۔ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی UNODC، یونائٹڈ نیشنز فار ڈرگز اینڈ کرائمز، اس کا بھی یہ ڈیٹا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ ہیومن سمگلنگ کا علاقار بنتا رہا ہے۔ FIA کے پاس اس کی بہت بڑی رپورٹ موجود ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، اور جی سر یہ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا یونان میں، یہ ایک حادثہ تھا یا یہ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس کو ابھی فی الوقت کہنا کچھ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو انیشیل رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں یونان میں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کشتی جب یونان سے نکلی اور وہ بیچ سمندر میں جب پہنچی، بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوا واقعہ کہاں پر۔ یہ بنیادی طور پہ واقعہ ہوا جب رومانیہ میں لینڈ کیا گیا، ان کو رومانیہ انٹر کروایا گیا انلیگل طور پہ۔ جب یہ رومانیہ میں انٹر ہوئے تو کئی دنوں تک یہ بھوکے پیاسے اپنے ڈینٹ کے اندر چھپے رہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اب انہوں نے رومانیہ سے جو ہے یونان کا بارڈر کراس کرنا ہے۔ انہوں نے رومانیہ سے جب یونان کا بارڈر کراس کیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایڈونچر تھا جس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور کئی جو اب جن کی زندگیاں بچ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، انہوں نے اس بات کا خلاصہ بھی کیا ہے، انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جناب ہمیں بہت دنوں تک بھوکا رکھا جاتا تھا اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کروایا جاتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ رومانیہ سے یونان کا ٹریول تھا۔ جب رومانیہ سے آپ یونان جاتے ہیں تو یونان میں آ کر حد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سمندر شروع ہوتا ہے، اور سمندر یعنی دریا شروع ہوتا ہے، اور دریا کے بعد جو ہے وہ یورپ شروع ہو جاتا ہے، اور یورپ کا پہلا کنٹری ہوتا ہے اٹلی۔
تو عموماً جو تارکین وطن جو اس طرح کے الیگل رستوں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یونان کا جو یہ سمندر ہے اس کو ایک رات کے اندھیرے میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اٹلی جو ہے رات کے اندھیرے میں پہنچ جائیں. ایک دفعہ وہ اٹلی پہنچ جائیں تو وہ یورپ کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں. جب وہ دریا کراس کر لیں تو وہ اٹلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اٹلی کے اندر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو ریچ ٹو یورپ، جو کہ ان کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. اور یہی وہ چارم ہوتا ہے جو ایک ایجنٹ ان کو دیتا ہے کہ ہم آپ کو اٹلی پہنچائیں گے. اسی چارم کو فالو کرتے کرتے وہ دریا کے بیچ میں پہنچے، اور جو ہی دریا کے بیچ میں پہنچے تو بقول ان لوگوں کے جو کہ بچ گئے ہیں کہ انجن میں خرابی آئی اور موٹر نے چلنا بند کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ بیچ دریا میں غوطے کھاتی رہی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو کوسٹ گارڈ تھی یونان کی وہ وہاں پہنچ گئی. سر دیکھیں، جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں اسمگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں مختلف راستوں سے، وہ لے کے جاتے ہیں. کبھی جنگل کا پار کرنا ہوتا ہے، کبھی وہ لوگ جو ہے سمندر سے تیر کے نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی مشکل راستوں سے وہ لوگ نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایلیگل جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، یعنی ایک عام شہری کو اٹھا کے دوسرے ملک میں لے کے جانا اور وہاں پہ وہ ان چھپ کے اپنا کاروبار کرتا ہے، نہ ویزا ہوتا ہے نہ پاسپورٹ ہوتا ہے. تو فیوچر میں ہم ان کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ یہ آگے رک جائے؟ دیکھیں عمر، دیکھیں جب تک ہمارے دلوں میں جب تک پاکستان کے حالات اکنامیکل حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک پاکستان کی معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا نوجوان یہ انشور نہیں کرے گا کہ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلے گا تو اس کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا روزگار فراہم ہوگا، یہ معاملات چلتے رہیں گے، یہ معاملات رکیں گے نہیں. یہ معاملات تبھی رکتے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں کا سودا تبھی کرتے ہیں جب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں انہیں کچھ نہیں ملنے والا، نہ انہیں سوشل سیکیورٹی ملنے والی ہے، نہ انہیں جو ہے فائنینشیل سیکیورٹی ملنے والی ہے. ان کی زندگی جو ہے پاکستان میں شاید برباد ہو جائے گی. اس خوف سے وہ ایک رسک لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. جب تک ہمارے ملک کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی، ہمارے ملک کا حکمران اپنی الیکشن کی بجائے انسانوں کی فلاح و بہبود کا نہیں سوچتا، جب تک ہمارا جو حکمران ہے وہ اب آنے والے الیکشن کی بجائے آنے والی نسل کا نہیں سوچتا، تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے. تب تک اس طرح کے ناخوشگوار کشتیاں خدا نخواستہ ڈوبتی رہیں گی. ایسے ہی تارکین وطن جو ہے ہمیں کبھی برف کی پہاڑیوں پہ ملیں گے، کبھی جنگلوں کے بیچ میں ملیں گے، کبھی سمندروں کی گہرائیوں میں ملیں گے. تو اس کو روکنا بہت ہی مشکل ہے. ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ FIA اور دیگر ادارے جو ہیں دنیا کے جس میں یونائٹڈ نیشنز بھی شامل ہیں، وہ ایک نظام پیدا کریں ان کو کریک ڈاؤن کرنے کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو واقعہ ہوا یونان کا، اس میں کئی ریکٹس شامل تھے، جس میں ایک ریکٹ پاکستان کے اندر سے ایکسپوز ہوا ہے. ایک ریکٹ جو ہے وہ لیبیا میں 3 بھائی ہیں، پاکستانی نژاد 3 بھائی ہیں، وہ ایک ریکٹ ہے، وہ ایکسپلور ہوا. ایک ایکسپلور ہوا ریکٹ جو کہ ایجپشن کچھ لوگ تھے جو کہ یونان میں سیٹل تھے. ان تینوں کا نیکسس تھا. ان تینوں کے نیکسس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں تک جو ہے پارسل ہوئے، یہ لوگ وہاں تک ٹرانسپورٹ ہوئے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا، یقیناً جب تک آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک آپ کے ملک میں معاشی طور پہ خوشحالی نہیں آئے گی، آپ کا ہر ایک نوجوان اسی طرح آپ کو بے روزگاری کے عالم میں اپنے گھر کی جائیدادیں بیچ کر، اپنے گھر کے مال مویشی بیچ کر آپ کو اس قسم کے خطرناک جگہوں پہ پایا جائے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے جان زیب خان صاحب. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یونان میں جو کشتی کا واقعہ پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا فیوچر میں ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں. جب تک معاشی خوشحالی ہمارے ملک میں نہیں آئے گی تب تک ایسے واقعات چلتے رہیں گے. حکومت جب تک روزگار نہیں فراہم کریں گی تو اسی طرح جو لوگ یونیورسٹی لائف سے نکلیں گے وہ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان میں ہمیں نوکری نہیں مل سکتی، ہمیں باہر جانا ہوگا. تو خدا را میرے ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ جو آپ لوگ ایلیگل راستے استعمال کرو اس پر مت جائیں. اگر آپ نے اپنی دولت کو آگ لگا ہی دی، بیچ کے آپ لوگ ایک ایجنٹ کو پیسے دیں، اس سے بہتر ہے آپ ایک ویزا لے لیں، ایک لیگل طریقے سے آپ باہر ملک جائیں اور لیگل طریقے سے اپنے پیسے کمائیں. آج کا شو ہمارے اختتام پہ پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے نیوز باکس کیپٹل انسائٹ ود جان زیب خان، کیمرہ مین اسرار کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.